إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگان اعظام، آج کل کثرت بارشوں کا موسم ہے. بارشیں کہیں سیرابی اور شادابی کا باعث بن رہی ہیں اور کہیں ہلاکت و بربادی کا سبب بن رہی ہیں. آج مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے بارش کے متعلق جو مسائل ہیں، احکام ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. اسی طرح یہ بات بھی واضح کریں گے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کی طرف سے زحمت ہے. یاد رکھیے، یہ بارش، یہ ابر، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے بارش کو رحمت قرار دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں، ہوائیں آپ محسوس کرتے ہیں، یہ رب کی رحمت یعنی بارش سے پہلے اللہ ہوائیں بھیجتا ہے. اس مقام پر اللہ کریم نے بارش کو رحمت قرار دیا ہے.
اللہ کریم کی طرف سے رحمت کا باعث ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے فرمایا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ دیکھنے والے رب کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ اللہ کس طرح بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، زمین کس طرح قحط زدہ ہوتی ہے، بنجر و بے آباد ہوتی ہے، لیکن رب کی جو رحمت جب برستی ہے اس بارش سے اللہ عز و جل اس زمین کو ہموار کرتا ہے، اور پھر یہی زمین جو بنجر و بے آباد تھی لہلہا اٹھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اور اس کے اندر قسم قسم کے سبزے اگتے ہیں، شادابی ہوتی ہے، اس زمین کے اندر پودے پھر اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، اور قسم قسم کے پھل انسان حاصل کرتا ہے، اور انسان اس سے اناج حاصل کرتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں جو ایک انسان کے اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں بھی بارش کو اپنی رحمت قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بارش رحمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے جو آثار ہیں، رحمت کے آثار، ایک انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ان بارش کے آثار کا جو منظر پیش کیا ہے، رحمت کا جو نتیجہ پیش کیا ہے، پھر کس قدر ایک کسان اور ایک انسان خوش ہوتا ہے رب کی بارش کے اترنے کے بعد۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے پر بھی ایک انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ اس دور کے جو کافر اور مشرک تھے، مرنے کے بعد ان کا یقین نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، کیونکہ وہ بے دین تھے، مشرک تھے۔ جس طرح آج بھی ایسے ملحد لوگ موجود ہیں، بے دین موجود ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ دنیا ہی دنیا ہے، یہ دنیا کی شادابیاں، خوشحالیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، بس کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو بطور دلیل کے طور پہ نقل کیا ہے کہ جس طرح وہ اللہ وحدہ لا شریک بنجر زمین کو، بے آباد زمین کو، قحط والی زمین کو وہ اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ اس کو آباد کرتا ہے، وہی اللہ ان ذالک لمحیی الموتى، مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ اللہ نے دیا ہے کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس انسان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو بحث ہے اور اٹھنا ہے، اس پر ایک مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، ایقان رکھنا چاہیے۔ اور یہاں اللہ نے سب کے لیے بطور دلیل کے طور پہ نقل کر دیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنجر بھی آباد زمین کو آباد کر سکتا ہے، مارنے کے بعد بھی اٹھانے پر وہ اللہ قادر ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا بارش کے حوالے سے کہ بارشیں اللہ کی رحمتیں ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح یہ بارش اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ انسان کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھلاتا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی بادلوں کو سمندر سے اٹھاتا ہے، ہواؤں کو حکم ہوتا ہے، یہ ہوائیں یہ آبی بخارات جو سمندر سے اٹھتے ہیں اور بادل بن جاتے ہیں، اور پھر بادل کیا ہے، اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ دائیں بائیں مشرق و مغرب شمال و جنوب پھر پھیل جاؤ۔ یہ ہوائیں یہ بادلوں کو لے کر کے مختلف علاقوں پر جا کر کے برستی ہیں،
یہ رب کی رحمت کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے۔ زمین جو گول تھی، اللہ نے زمین کو یہاں آپ کے سامنے ہموار کر دیا ہے، گاڑ دیا ہے، اس کو پیدا کر دیا ہے۔ پھر اس اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آج لوگوں نے بہت کوشش کی کہ مصنوعی بادل پیدا کیے جائیں اور اس سے بارش ہو، لیکن ناکام ہے۔ کوئی بھی کیا ہے، اللہ عز و جل کی جو طاقت ہے اس کو پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اللہ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں ہے ہی نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ ان کی طاقت بہت ہی عظیم ہے، عظمت والی ہے، اور وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کمزور ہے، ناتواں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بارش سے بھی اللہ کی قدرت ہے، وہ نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، رات کا وقت ہو اور دن کا وقت ہو، جس علاقے میں چاہے وہ بارش نازل کر کے اپنی قدرت کو واضح کرتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ بارش جس کی بات ہو رہی ہے، یہ بارش کا پانی اللہ کی طرف سے پاکیزہ پانی ہے۔ اللہ نے اس پانی کو پاکیزہ اور صاف ستھرا پانی قرار دیا ہے، اور یہ پینے کا بھی کام آتا ہے، اور اس سے کھیتیاں جہاں سیراب ہوتی ہیں وہاں جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی اس پانی کو پیتے ہیں۔ اللہ نے اس پانی کو پینے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ اللہ نے آسمان سے بادلوں کے ذریعے سے طہور پانی یعنی پاکیزہ پانی کو اتارا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے یہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ پانی رب کی طرف سے طہور پانی، پاکیزہ پانی، خود بھی یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اس سے یہ شرعی مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر پانی، بارش کا پانی محفوظ ذریعے سے اس کو حاصل کیا جائے، اس کو انسان پی بھی سکتا ہے اور اس سے غسل بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر حضرات صحابہ نے اس پانی کو پیا بھی تھا اور پانی سے غسل بھی کیا تھا۔ سورہ انفال کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ پانی، بارش کا پانی، یہ جو ہمارے سامنے نہروں کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، یہ اصل میں بارشوں کا پانی۔ بارشیں جو ہیں برستی ہیں پہاڑوں پر، اور اس طرح ندی نالے وہ بہہ کر کے دریاؤں میں آتے ہیں، دریاؤں سے پھر نہروں میں، اور یہاں انسان اس پانی کو اپنے کھیت میں لگا رہا ہے، جانور بھی اس پانی کو پی رہے۔ اور پہلے وقتوں میں جو دیہات کے اندر لوگ یہی پانی پیا کرتے تھے، یعنی نہر کا پانی، یہ اس میں پھٹری رکھ کر کے یہ پانی، وہ مٹی نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی اور پانی صاف اوپر آ جایا کرتا تھا، اور یہ پانی پیا کرتے تھے۔ اور یہ پاکیزہ پانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش جو ہے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح یہی جو بارش ہے زمین کی خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کریم نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بارش کے ذریعے سے ہر قسم کی جو نباتات ہیں، کھیتیاں ہیں، وہ اگائی ہیں۔ انسان اس پانی کے ذریعے سے بنجر بے آباد زمین کو آباد کرتا ہے، پھر قسم قسم کے اس میں پودے لگاتا ہے، پھل لگاتا ہے، اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بارش کا فائدہ ہے، اور بارش کا جو رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بارش تمام انسانوں کے لیے جو زندگی کا جو دار و مدار ہے، یہ جو پانی ہے، اس پر اللہ نے پوری جو کائنات کے اندر جاندار موجود ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ رکھا ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز اس کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان 4 عناصر کا مرکب ہے،
اس میں سے ایک عنصر کیا ہے؟ پانی، اور انسان کے اندر بھی پانی، تو یہ پانی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس ذریعے سے بھی یہ بارش اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح انسان اس سے جو معیشت ہے اس کا بھی اکثر انحصار بارشوں پر ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اسقِ عبادک و بہیمک وانشر رحمتک واحیِ بلدک المیت، اے اللہ اس خطے کے اندر جو تیرے بندے موجود ہیں اور تیری مخلوقات میں جانور موجود ہیں، بارش ادا کر کے ان کو پانی بھی پلا دے، اپنی رحمت کو عام کر دے، اور جو مردہ بنجر شہر ہیں اے اللہ ان کو آباد فرما دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے، اور یہ مختلف اس کے فوائد ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو فائدہ ہے زرعی معیشت ہے، انسان اس سے اپنی معیشت کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ اس سے جانوروں کی خوراک حاصل ہوتی ہے، انسانوں کی جو خوراک ہے وہ بھی اس پانی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو وہ علاقے سارے کے سارے خشک ہو جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کا پانی اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا ہے اس بارے میں؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بارش آیا کرتی تھی، آپ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ کے امور کیا تھے؟ اس میں اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک تو جب بارش اترتی تھی، جب بارش ہوا کرتی تھی تو نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بارش کو دیکھتے تھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، آپ بھی یہ دعا پڑھا کریں، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع مند بنا دے۔ جو بارش تو اتار رہا ہے نقصان کا ذریعہ نہ ہو، بس اوقات یہ بارش نقصان بھی بن سکتی ہے، اللہ اس بارش کو نفع مند بنا دے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، بارشوں کا موسم ہے، جب بارش آئے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع مند بنا دے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں سے ایک پہلو یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پانی، بارش کا جو پانی ہوا کرتا تھا وہ بھی اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، بارش ہو رہی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر آسمان کے نیچے ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، اللہ کے نبی نے اپنے جسم مبارک سے کپڑے کو ہٹایا، اور حتی اصابہ بالمطر، آپ کے جسم مبارک پر بارش کے پانی کے قطرے پڑے، اور آپ نے فرمایا یہ ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے رحمت اتر رہی ہے۔ اس سے سیرت مصطفیٰ کا جو پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بارش کا جو پانی ہے رحمت کا ایک ذریعہ ہے، اپنے جسم کے اوپر بھی اس پانی کو بہا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے یہ بھی پہلو کیا ہے وہ جا کر ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر بارشیں کثرت سے ہو رہی ہوں اور بارش حد سے بڑھ رہی ہو، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ آپ نے کیا درس دیا ہے، کیا سکھلایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قحط پڑ گیا ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور کھیت کے کھلیان وہ خشک ہو گئے ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ بارش عطا فرما دے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر ہی اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، اللہ سے بارش طلب کی۔ صحابی کہتے ہیں ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے ہیں، نماز پڑھی ہے، مدینہ منورہ کے اندر پہلے کوئی بادل نہیں تھا، بادل آئے اس طرح چھا گئے جیسا تاج ہوتا ہے، تاج کی طرح جو مدینہ کو کور کر لیتا ہے،
اور بارش برستی ہے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے مستجاب الدعا ہوتا ہے، پیغمبر کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے بارش دی، اور مسلسل 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی، 1 ہفتہ رکی نہیں، بارش ہو رہی۔ اب راستے کے منقطع ہو رہے ہیں، پانی پانی ہر طرف ہے۔ وہی بندہ، صحابی کہتے ہیں وہی بندہ تھا یا کوئی اور بندہ تھا، اور آ کر کے پھر اسی طرح کہتے اللہ کے نبی اب دعا کرے اللہ بارش کو بند کر دے۔ اب وہ جو پہلی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب راستے منقطع ہیں، آنے کے لیے ذریعہ نہیں بن سکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بارش کے ختم ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا اللہم الاکام والزراب والاودیۃ والجبال۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام رب سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ جو بارش ہے مدینہ منورہ سے کہیں اور لے جا، اس بارش کے قطروں کو وادیوں پہ جا کر کے برسا دے، پہاڑوں پر اور دیگر جو جگہیں ہیں ریت کے جو ٹیلے ہیں یہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ، وہاں جا کر کے بارش کو برسا دے۔ پیغمبر مصطفیٰ نے دعا کی، اللہ نے بارش کو فوراً ختم کر دیا۔ ایسے تھا جیسے پہلے پورے مدینہ کو بادلوں نے گھیرا ہوا تھا، اب وہ جو بادل ہیں چھٹ جاتے ہیں اور بارش کا پانی رک جاتا ہے۔ اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جب بارشیں کثرت سے ہو رہی ہوں تو پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جہاں نقصان کا ذریعہ بن رہی ہوں یہ دعا یاد کر لیں کہ جب بھی بارش زیادہ آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، یہ دعا کی جائے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم الاکامی والزراب والاودیۃ والجبال۔ یہ دعا خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، یہ دعا یاد کریں۔ صحیح البخاری کے اندر یہ صحیح روایت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے آپ اس کو ضرور اپنائیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں بارش کے موقع پر جو بارش کے مسائل ہیں، احکام ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے جب کثرت سے بارش ہو رہی ہو، کثرت سے بارش ہے تو پھر شریعت کی طرف سے نماز با جماعت کے اندر بھی اسلام رخصت دیتا ہے کہ گھر کے اندر نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو نماز با جماعت مسجد میں پڑھنا چاہیے، یہ واجب ضروری ہے، لیکن جب بارش کثرت سے ہو رہی ہو اسلام یہ اجازت دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مؤذن کو کہا کرتے تھے کہ جب آپ اذان دیں تو یہ کلمات پڑھیں الا صلوا فی الرحال، کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی سنت سے ہمیں عمل ملتا ہے۔ یہ الفاظ کہاں پڑھنے ہیں، اس میں کیا ہے مختلف حدیث ہیں۔ بعض میں آتا ہے کہ اذان مکمل کر لیں، اذان مکمل کرنے کے بعد الا صلوا فی الرحال کے الفاظ کے مؤذن کہہ سکتا ہے، اور بعض جگہ یہ ہے کہ یہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھتے ہیں، اس جگہ یہ الفاظ پڑھ لیں الا صلوا فی رحالکم، کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ پہلے تو نماز با جماعت کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں پڑھیں، لیکن جب بارش کثرت سے ہو رہی ہو، ایک مسلمان کا آنا مشکل ہے، تو پھر گھر کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام بارش کے موسم کے اندر، جب بارش کا موسم ہوا کرتا تھا، آپ کی سیرت سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام بارش ہو رہی ہو اور بجلی جو ہے کڑک رہی ہو اور چمک ہو، اس میں نبی کریم علیہ السلام یہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت آندھی کے وقت اور گرج دم چمک کے وقت، کڑک کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ دعا بھی پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی دعا جو ہے اپنی امت کو بتلائی ہے، بلکہ آپ کی جو کیفیت تھی اس موقع پر آگے جا کے ہم ذکر کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بارش آیا کرتی تھی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم وغیرہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مضطرب بے چین ہو جایا کرتے تھے، کبھی حجرہ عائشہ میں آ رہے ہیں، کبھی نکل رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی نکل رہے ہیں۔ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بارش آتی ہے لوگ کیا خوش ہوتے ہیں، آپ کی یہ کیفیت ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پتا کہ اس میں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ پہلے قوموں کو، قوم ہود کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ وہ قوم
بارش آ رہی ہے، ان کے وادی میں بڑے خوش ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بارش ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، جب وہ بارش کا بادل ان کی وادی کی طرف آ رہا تھا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش برسے گی، خوشحالی آئے گی، لیکن اس میں تو اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ عز و جل نے اس قوم پر بارش کے ذریعے سے عذاب بھیجا تھا۔ فرمایا کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، میری کیفیت یہ بنتی ہے کہیں اللہ کا اس میں عذاب نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ اپنے غصے کے ساتھ ہمیں ہلاک و برباد نہ کر دینا اور ہمیں اس سے پہلے عافیت دینا، ہمیں کہ ہے اس طرح بارش کے ذریعے سے تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ کثرت سے اگر بارشیں ہو جائیں تو پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے ہم یہ دعا سکھلائی ہیں، ہم یہ دعا کرنی چاہیے۔ بلکہ اسی طرح ایک اور دعا ہے وہ بھی آپ یاد کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ روایت کے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو میرے اوپر اللہ تو نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، جو میرے گھر کے اندر خوشحالی ہے، میرے ملک کے اندر اللہ خوشحالی ہے، اس نعمت کو اللہ ختم نہ کرنا، اس کو زائل نہ کرنا۔ اے اللہ جو عافیت ہمیں دے رکھی ہے اس عافیت کو جو بدلنا نہ، اور تیری اچانک جو ہے غضب سے، تیری سزا سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے کہ اپنی پکڑ سے بچا کے رکھنا۔ یہ بہترین دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ ان موقعوں پر جو رسول کریم علیہ السلام نے بتلائے ہیں، کثرت سے بارش ہو رہی ہو، بس اوقات یہ بارش یہ عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ بارش زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ان موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو بارش ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، رب کی رحمت ہے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام بارش کے موقع پر کیا 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 کرتے تھے، کیا دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بارش کب رب کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، یہ بھی کہ قرآن پاک کی صورتوں کے اندر، آیات کے اندر اس طرح پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ جب لوگ نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو یہی بارشیں جو رحمت ہوتی ہیں، یہی بارشیں پھر عذاب کا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ پہلی قوموں کے ہلاکتوں کا ذکر آپ پڑھیں، پہلی قومیں کس طرح برباد ہوئی ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ نے سورہ عنکبوت کے اندر قوموں کی ہلاکتوں کا تذکرہ فرما کر کے یہ کہا ہے کہ بعض ایسی بھی قومیں تھیں ہم نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ اسی طرح جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے پانی کا کیف عذاب بھیجا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اس بارش کے اندر کیا تھا؟ پتھر تھے، اس بستی پر پڑتی ہے اور اس بستی کو اللہ کیا ہے ملیا میڑ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ قومیں رب کی نافرمان تھیں، مشرک قومیں تھیں، شرک پر تھیں، رب کی نافرمانی کیا کرتی تھی، اپنے انبیاء علیہ السلام کی توہین کیا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسی قوموں کو دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح مصر کا بہت بڑا بادشاہ ہے، فرعون ہے، جس کا جگہ جگہ اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے اللہ نے کس قدر فرعون کے جو غرور تھا، تکبر تھا، اس کو خاک آلود کیا۔ فرعون اس کی فوج کو اللہ نے دریا کے اندر، سمندر کے اندر غرق کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی بھی یہی بارش، نافرمانی جو قوم کرتی ہے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے اور زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب جس قوم کے اندر، جس علاقے کے اندر رب کی نافرمانی کے علاوہ جب فحاشی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، پھر بھی اللہ کے عذاب اس طرح آیا کرتے ہیں، سیلاب کے ذریعے سے، بارشوں کے ذریعے سے۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر، سمندر کے اندر جو طغیانی ہے، جو بہت بڑا فساد برپا ہے، یہ کس لیے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے، لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، بڑے بڑے جو پاپ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اس بنا
بھی یہ بارشیں بھی کہ ہے ان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے اللہ سے کہ ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جب انسان رب ذوالجلال والاکرام سے توجہ ہٹا دیتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں، پھر بھی کہ ہے یہ جو بارشیں ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ رب کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آئیں، یہ بارشیں عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آج کل آپ بارشوں کا سیزن ہے، موسم ہے، اس موسم میں جو پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف توبہ استغفار کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر جو کیا کرتے تھے اس طرح کریں، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ اللہ سے، غفار سے، غفور سے کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور اللہ تمہاری قحط سالی کو دور کر دے گا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اندر کیا ہے جو قحط سالی ختم کر دے گا۔ اور اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام اور قرآن سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں اس موقع پر رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس طرح رسول کریم علیہ السلام بارش کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کہ اس موقع پر ہم اللہ کی طرف کیا رجوع کریں۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس موقع پر یہ رب کی جو قدرت ہے ہم اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہ ہے اس بارش کے پانی کے اندر چلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر لوگ کہیں پانی کے زد میں آ کر کے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، یعنی دریا میں بہہ گئے ہیں، پانی کے ریلے میں بہہ گئے ہیں، یعنی ہم قدرت کا کیا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ قدرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ پانی رب کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اس لیے ہمیں اس پانی، جب پانی آئے، بارش آئے، اس موقع پر ہمیں پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ رب سے ہم خیر طلب کریں، جب بارشیں آ رہی ہوں، آندھی آ رہی ہو تو ہمیں کہ خیر طلب کرنی چاہیے، خاص طور پر جب آندھی آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یہ دعا یاد کریں کہ جب بھی آندھی آئے تیز یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ اس آندھی کے اندر جو آپ نے ہوا کو بھیجا ہے، اے اللہ میں خیر کا طلبگار ہوں، اس کو کہ برکت بنا دے، اس کو عذاب والی نہ بنانا، یہ خیر و برکت والی آندھی ہو، اس میں تباہی نہ ہو اور ہلاکت نہ ہو۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ